یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چھوڑ کے یہ ہاتھ چہرے پہ بس یہ کپڑا چھوڑ دیں، رکھ دیں۔ آپ کی بیعت آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے، آپ سے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو آگے، اس سلسلے کو ہم تک آج پہنچا ہے۔ مختلف مشائخ کے ذریعے سے آج یہ سلسلہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اب طاہر شاہ صاحب آپ کی یہ سلسلہ جو ہے یہ اب یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ نے، اللہ نے آپ کو موقع دیا اللہ نے آپ کو موقع دیا توبہ کرنے کا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں آ جاتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی گمراہی میں گزر جاتی ہے، ان کی زندگی ایسے کاموں میں گزر جاتی ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں، اور گناہ، جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو زندگی میں آپ چھوڑ دیجیے، زندگی میں ہماری یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں زندگی بخشی ہے، لیکن یہ زندگی بہت محدود ہے، کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس زندگی نے کہاں جا کے ختم ہو جانا ہے، اور انسان اس مغالطے میں یہ زندگی گزار دیتا ہے کہ آج برائی کرتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، آج نماز نہیں پڑھتے کل سے شروع کر دیں گے، پھر کل ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں دوسرے کل کر لیں گے،
اور یہ چلتے چلتے یہ زندگی جو ہے آہستہ آہستہ ہمیں ماں کے جب گود میں ہم آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے سفر کا. یہ سفر کہاں ہوتا ہے, کس طرف جاتے ہیں؟ یہ ہمارا سفر ہوتا ہے قبر کی طرف جانے کا. قبر ہماری منزل ہے, وہیں سے پھر ہم نے آگے دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا وقت جو انسان دنیا میں آتا ہے یہ اس کو میسر ہوتا ہے کہ اس میں نیکی کے کام کریں, اللہ کو راضی کریں, اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ بھئی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اور کل اور پرسوں میں چلتے چلتے یہ گاڑی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایک وقت آ جاتا ہے کہ ہمارے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ مجھے موقع مل جائے, ٹائم مل جائے, لیکن پھر ٹائم نہیں ملتا. تو یہ موقع کو غنیمت جاننا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے, سلسلے کے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم جو دنیا کے اس کھیل تماشے میں کہیں اولاد کی اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں, کہیں دولت کے نشے میں, کہیں کاروبار میں, کہیں دنیا کے اور معاملات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے اور کسی وقت بھی ہمیں اس دنیا سے نکل جانا ہے. اور پھر جب آپ کے سانس چلے جاتے ہیں, انسان پہ موت طاری ہو جاتی ہے, پھر اس کے پاس نیکی کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے, حساب آپ کا کتاب بند ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا, وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی. تو خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے ایک سلسلہ جو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے, صوفیاء کا سلسلہ ہے, انہوں نے انسان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی جو سنت ہے اس پہ چلتے ہوئے سلسلہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسانوں کو جمع کیا جائے, ایک موقع دیا جائے, ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ جہاں بیٹھ کے ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں, آ کے وہ جو گناہوں کی زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے. ہم اپنی گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ نے پھر ہم پہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ میرا بندہ اگر گناہوں میں اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو زندگی میں اسے ایک موقع دے دو کہ یہ توبہ کر لے. لیکن ہمیں توبہ کی فکر نہیں ہوتی, ہم اس طرف نہیں جاتے. یہ پھر ہمارا مرشد ہوتا ہے جو ہمیں اس طرف لے آتا ہے کہ بھئی تم زندگی تم نے بالکل ایک نادانی میں گزار دی, آؤ یہ اپنی جو گناہوں کا ہر روز یہ ہمارے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ جمع ہوتے ہوتے پورا ایک بنڈل بن جاتا ہے. تو یہ گناہوں کا وزن ہمارے سر پہ ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ یہ گناہوں کا جو اتنا بڑا بھار وزن ہمارے سر پہ ہے اس کو ہم نیچے اتار دیں اور اللہ سے معافی مانگ کر اس گناہوں سے اپنے جان کو چھڑا دیں اور آئندہ کے لیے خبردار ہو جائیں, آئندہ کے لیے ہم بیدار ہو جائیں کہ پھر یہ گناہوں کا وزن پھر ہمارے اوپر نہ آئے.
تو اللہ کو توبہ کا اللہ نے احسان کیا ہے، کرم کیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کہتا ہے آپ توبہ کریں میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کا حق، حقوق اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں فرماتا۔ لوگوں کے حقوق، کسی سے زیادتی کی ہے، کسی سے زمین چھینی ہے، پیسہ لیا ہے، کسی کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، پیٹا ہے، یہ حقوق العباد ہیں۔ لوگوں کے جو حقوق ہیں، اگر وہ حقوق جو ہیں یا ادا نہ کریں یا جن سے زیادتی ہوئے وہ معافی نہ کریں تو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اگر کسی سے زیادتی کی، ان سے معافی مانگ لیں یا ان کا حق واپس کر دیں، اور جو اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت، اس کے تابع زندگی گزارنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کا علاج پھر توبہ ہے جو آج آپ نے کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھ گئے۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا موقع دے دیا۔ تو آپ بیت ہو گئے ہیں، آپ سلسلہ قادریہ میں آپ کی بیت ہے، آپ کی زندگی میں بیت ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ایک تبدیلی کا آنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور اسی کے لیے پھر آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں۔ ابتدائی وظائف جو ہیں آپ کے، تو وہ فجر کی نماز کے بعد، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف یاد ہوگا جی، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے یہ وظیفہ 200 بار پڑھنا ہے۔ اس میں آپ جب اس میں کچھ ٹائم تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر درمیان میں لا الہ الا اللہ، پھر درمیان میں 30-40 دفعہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کو مکمل کر لیا کریں۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ کتنی دفعہ؟ 200 بار لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ اور پھر پڑھنا ہے اللہ، 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 یہ آپ نے یہ بھی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کا نماز ہو گئی، نماز کے بعد یہ وظائف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ فارغ ہیں، دنیا داری کریں، دھندا کریں، کاروبار کریں۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ جی، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ الحمد شریف 1 بار اور کل شریف کتنے بار؟ 3 بار کل شریف پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے، 6 رکعت ٹوٹل پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو آپ کو وظیفہ دیا گیا ہے فجر کی نماز کے بعد درود شریف 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔
اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اللہ بھی 200 بار یہ پڑھ لیں. اگر وقت نہیں ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں, تو آپ کے وظائف مکمل ہو گئے. یہ ابتدائی آپ کے وظائف ہیں. اگر آپ اس میں چلتے جائیں گے اور آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی تو یہ وظائف پھر مزید بڑھنا شروع ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کے ابتدائی اس کے اندر ہے کہ آپ اس پہ ثابت قدم رہیں تاکہ آپ ایمان کے اس رستے پہ اور اللہ کی قربت جو ہے اس کے رستے پہ آپ کو استحکام نصیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, حضور کی سنت اور یہ اولیاء اللہ کا نظام ہے, ان کا طریقہ کار ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہوا ہمارے جتنے مشائخ ہیں ان کے ذریعے سے آج یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج ہم نے اللہ سے وعدہ کیا, آج ہم نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہ جو توبہ کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور آئندہ کے لیے برے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھ, دونوں جہان کی بہترین نصیب ہو. یا اللہ جو مشائخ حضرات جن کے ذریعے سے ہمیں یہ سلسلہ ملا ہے, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. خواجہ چھوری رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے درجات کو اللہ بلند فرما. طاہر شاہ صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے. یا اللہ جو ادارے ہیں, مدارس ہیں, جو سلسلہ ہے, جو انجمن ہے, غوثیہ کمیٹی ہے, دعوت الخیر ہے, یہ سب ادارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ حضرات کی امانت ہیں, اور انہی اداروں میں ان کی خدمت کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اداروں سے منسلک رہنے اور ان سے استفادہ کرنے اور اپنی نسلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم سے روشناس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ.